ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، ہر طرف کے معاملات کا تدبیر کرنے والا، پلاننگ بنانے والا، اپنے تنہا حاکم مطلق ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے، وہ اپنی الوہیت میں معبود حقیقی ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ اچھے اچھے نام اور اچھی صفات اسی ذات کے لیے خاص ہیں۔ وہ ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمی سے پاک صاف ہے، منزہ و مبرہ ہے، اعلی و عرفہ ہے۔ اسی ذات باری تعالی نے ہم انسانوں پر کرم فرماتے ہوئے ہماری کامیابی کے لیے اپنی تعلیمات کو نبیوں کے ذریعے بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی فضل اور توفیق سے رب کے دیے ہوئے پیغام کو بندوں تک بحسن خوبی پہنچایا، جس پیغام کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، شرک و بدعات اور خرافات سے آگاہ کرنا اور ڈرانا دھمکانا تھا، اس کی ہلاکت خیزیوں سے متنبہ کرنا تھا، صراط مستقیم کی طرف لا کھڑا کرنا اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرنا۔ یہی وہ اہم مقاصد تھے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین دے کر کے بھیجا تھا۔ ان تمام نفوس قدسیہ انبیاء و رسول پر بیش بہا درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اور عافیتیں نازل ہوں، خصوصاً سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے آل و ازواج پر، ذریات پر، آپ کے صحابہ پر اور امت میں سے ان تمام اشخاص پر جو قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم و دائم رہنے والے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سائر الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین گرامی، اسلام وہ دین اور وہ مذہب ہے جس نے ہر معاملات میں آسانی کو لوگوں کے لیے راہ ہموار کیا ہے۔ ہر معاملات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا کام اس مذہب میں سکھلایا گیا ہے اور بتایا بھی گیا ہے کہ جس معاملے کو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہے، ان معاملات میں ہر اعتبار سے مخلوق کے لیے آسانی ہو تاکہ وہ بحسن و خوبی اس عمل کو انجام دے سکے۔ اور خاص طور پر رب العالمین نے ضروریات زندگی میں سے ان تمام چیزوں کو جو ہر انسان کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو آسان بنایا ہے، اس کا حاصل کرنا آسان کر دیا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے لاچار اور مجبور نہ محسوس کرے کہ اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے کوئی ایسی چیز تو رکھی تھی لیکن اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیا تھا۔ رب کے کلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بندوں کی بھلائی کے لیے ہو اور وہ مشکل امر ہو، مشکل کام ہو، بلکہ ہر معاملات میں بندوں کے لیے آسانی کو برتا گیا ہے، اور ہر معاملات کو ایک انسان دیکھ سکتا ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ شادی بیاہ مخلوقات میں سے انسانوں کے لیے وہ اہم ضرورت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بھی کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی آیات میں سے ہے کہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ۔ اور جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الرعد کی تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ میں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی تھیں، ان کو اولادیں بھی عطا کی تھیں۔ گویا کہ یہ وہ معاملہ ہے جو صرف عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے، وہ پسندیدہ اور محبوب بندے جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو رسول کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی سنت کو بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان کی بھی بیویاں بنائی تھیں اور ان کی بھی اولادیں تھیں۔ لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ جو نکاح کے معاملے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ کوئی عام کام نہیں کر رہا ہے بلکہ بہت اہم عمل ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی کیا تھا۔ گویا کہ وہ انبیاء کی سنت، اس کا تو کوئی طریقہ ہوگا، اس کی تو کوئی اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں معاملات جو کیے ہوں گے ان کے شواہد تو ہوں گے، ان کے ثبوت تو ہوں گے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو اپنے بندوں کی ضروریات میں سے گنایا ہے اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے معاملات کو رسوم و رواج کے نام پر جتنا مشکل بنا دیے ہیں، اللہ رب العالمین ہی ہمارا خیر فرمائے کہ ہم نے نوجوانوں کی زندگی میں، خواہ وہ بچی والے ہوں یا بچے والے ہوں، ان تمام چیزوں کو دیکھ اور سوچ کر کے وہ اپنے اسی سوچ اور فکر میں ڈوبے جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سب معاملات کیسے حل ہو پائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ان معاملات کو حقیقی معنی میں حل کرتے تو ہمارے لیے اس سے بڑا آسان اور معاملہ شاید ہی اسلام میں کوئی نظر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں وہ واقعات موجود ہیں کہ جن سے ہمیں دلیلیں لینی چاہیے تھیں، جن سے ہمیں اپنے عمل کے لیے مثال حاصل کرنا چاہیے تھا، اور ان سے نمونہ پا کر کے ہم اپنے عمل کو بھی بڑے حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز میں آسان طریقے پر انجام دے سکتے تھے۔ لیکن آج ہمارا نصب العین، ہمارے نوجوانوں کا ایک گول اور ایک موٹو بن جاتا ہے شادیوں کے لیے تیاریاں کرنا۔ بیچارے جب زندگی میں کمانا شروع کرتے تو ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں میں اتنے سارے جو خرچے ہوں گے وہ ہم کہاں سے اپنا پائیں گے۔ بیٹی والے ویسے ہی پریشان حال ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں اتنے سارے خرچوں کا ہم بندوبست کہاں سے کریں گے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا اسلام نے اس معاملے کو جو انسان کے لیے اہم ضرورت ہے اتنا مشکل امر بنایا کہ انسان کی زندگی میں کوئی گول اور کوئی مقصد اور کوئی پرپس نہ رہ جائے، صرف یہی کہ ہم اپنے بچیوں کی شادی بیاہ کیسے کریں گے؟ کمائی دھمائی کا سارا سیونگز اپنے بچوں کی شادی میں خرچ کر کے فرصت پا جاتے ہیں کہ ہاں اب ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ذمہ داری تو وہ اصل نہیں تھی، وہ تو ایک جزوی معاملہ تھا۔ اللہ نے جس کو اولادیں نہیں دی ہیں، کیا ان کی دولت خرچ کرنے کے لیے اللہ نے راستے نہیں رکھے؟ ان کو بھی تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ لیکن ہم نے اس معاملے کو اتنا کٹھن، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بیٹی کے باپ بھی اور بیٹے کے باپ دونوں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے تام جھام کا انتظام ہمیں کرنا تو ہوگا۔ اور یہ کس نام پہ کرتے ہیں کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے گھر کی خواتین کیا کہیں گی، آس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے۔ وہاں اللہ کی رضا نہیں دیکھی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کس میں ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہی تو وہ معاملہ ہے جس میں مردوں کی مردانگی نہیں چلتی ہے۔ گھر میں آپ پوچھیے تو صحیح کہ یہ سارے رسوم و رواج جو گھر میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں گے کہ جی خواتین نہیں مانتی ہیں، خواتین نہیں مانتی، بہانہ خواتین کا۔ اور کھانے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو وہاں پہ اپنی چلتی ہے خوب۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے اس اہم معاملے کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بہانہ خواتین کا کہ یہ سارے رسمیں جو کی جاتی ہیں نا وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری باتیں خواتین مانتی کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور وہ عمل جو آج ایسے عار اور شرمندگی دلانے والے اعمال ہو چکے ہیں کہ جہاں بے پردگی عام، مرد و زن کی اختلاط عام، حتیٰ کہ شرکیہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں شادی کے نام پہ۔
اسلام کی تعلیمات ہمیں صرف نماز روزے کے لیے نظر آتی ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے لیے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا ہے کہ تم جس کے رسم و رواج کو چاہو اپناؤ، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، کسی کا بھی، اس کو اپناؤ اور اپنی زندگی میں اس کو بھرتے جاؤ۔ مسلمان کتنے نہتے ہو گئے آج کہ اپنے اس اہم معاملے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر وہاں یاد نہیں آئے گی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے کہ جن کو تم فالو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں نہیں تھیں؟ بیٹیاں چار بیٹیوں کے نکاح کیے، ایک نہیں۔ ان بیٹیوں کے نکاح کے کبھی ہم نے واقعات دیکھے، پڑھے ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کہ ہماری بیٹی ہے تو ہم بھی نبی کی بیٹی کی طرح اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے؟ اپنے بیٹے کا ہم عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، یہ سب صحابہ کے بیٹے ہیں نا، اور صحابہ کرام کی خود کی شادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے نکاح، ایک ایک نہیں 11 نکاح ہوئے، 11 نکاح ہوئے، ایک نہیں 11۔ ہم اپنے اس معاملے میں بغیر کسی روک ٹوک کے جو جس کے جی میں آ رہا ہے وہ کرے جا رہا ہے رسم و رواج کے نام پر، کہ جی ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے تو ہمارے یہاں خواتین ایسے کرتی ہیں، تو ہمارے یہاں دوست احباب ایسے کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دوست احباب کے نام پہ کہ جی ہمارے دوستوں نے نہیں مانا، ہمارے دوستوں نے یہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرامین کے سامنے دوست آتے ہیں سامنے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے خواتین آتی ہیں سامنے، اور اس وقت ہم وہاں پہ چپ چاپ خاموش کھڑے تماشا بین ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، کہا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی کوئی منکر کام دیکھے، منکر یعنی وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، اولاً تو یہ، دوسری بات یہ کہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے ظلم و ستم کا وہ ذریعہ بنتے جا رہا ہے۔ جتنے رسومات آج نبھائے جا رہے ہیں ظلم و ستم کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، شادیاں ہماری مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے کہا تھا جس کام کو اتنا آسان بنایا تھا کہ کسی انسان کی زندگی میں اس معاملے کو لے کر کے کبھی شاید ٹینشن نہ ہو کہ بھئی ہمارا نکاح ہونا ہے، کب ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ہبہ کرنا یعنی آپ کو دینا کہ آپ مجھے نکاح میں لے کر کے امہات المومنین میں مجھے شامل کر لیجئے، نکاح میں لے کر کے امہات المومنین میں شامل کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر تو ان کو دیکھ لیا، اس کے بعد اپنی نگاہیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ وہ خاتون جواب کے انتظار میں وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں اس خاتون سے، میرا نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کیا پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھ کے آؤ ذرا گھر میں، جا کر کے دیکھا، کہا کہ کچھ نہیں، کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، کہا کہ یہ لنگی جو میں پہن رکھا ہوں، باندھ رکھا ہوں، اس میں سے میں ایک آدھا دے سکتا ہوں۔ کہا کہ جب آدھا دو گے تو پھر نہ تمہارے کام کے آئیں گے نہ اس کے کام کے آئیں گے۔ پھر کہا کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول قرآن کی صورتیں یاد ہیں، فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں اس خاتون کا نکاح اس صحابی رسول سے کیا اور برکت کی دعائیں بھی دیں۔ دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے اس صحابی کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح ہونا ہے، اسی مجلس میں اتنے آسان معاملے کو اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے کہ آج نوجوانوں سے پوچھئے تو تم اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہو؟ میاں شادی کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ کتنے سال سے تیاریاں چل رہی ہیں؟ تو اتنے سال سے تیاری، کتنا بیلنس جمع ہوا؟ ابھی باقی ہے، ابھی نہیں کچھ ہو پایا۔ اور اگر نہیں کچھ ہو پاتا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے وقت کی جلدی ہوتی ہے تو قرض اٹھاتے ہیں۔ اور پوچھئے نوجوانوں سے جنہوں نے نکاح کیا ہو قرض لے کر کے،
کہ قرض کے دباؤ میں وہ بیوی کو صحیح نگاہوں سے دیکھ نہیں پاتے. کیوں؟ ان کو ٹینشن رہتا قرض ادا کرنے کی. بیوی سامنے کھڑی ہے، نظر نہیں آتی، فون آتا ہے کسی کا کہ بھئی میرے پیسے واپس کرو، اس کو فکر ادھر لاحق ہوتی ہے. نوجوان کما کما کر کے تھک ہارے ہوئے رہتے ہیں. کس لیے؟ کہ صاحب شادی پہ اتنا خرچہ ہوا، اتنا قرض ابھی بھی پڑا ہوا ہے. کس دین کے ماننے والے ہیں ہم، جس دین نے ہر معاملے میں آسانیاں رکھی تھیں، جس دین کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو تو بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہو تو اشارے سے پڑھنا. ایسی عظیم عبادت کے لیے یہ آسانی، اور اس معاملے کے لیے اللہ رب العالمین کے دین میں آسانیاں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بنے ہوئے تھے، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں لایا تھا. ان کی والدہ ام سلیم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے کچھ ہمیں بطور ہدیہ کھانا بھیجنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں امی ضرور. انس بن مالک نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہاں امی ضرور بھیجنا چاہیے. کھجور، گھی اور پنیر کا ایک ڈش تیار کیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا. بھیجنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ نے آپ کے لیے بطور ہدیہ کے کھانا بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھو، اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ. کہا لوگوں کو بلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھی اللہ کی جانب سے، جو مرضی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پڑھا. اور اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا لوگوں کو بول کر کے راستے میں، کہا کہ فلاں فلاں لوگوں کو بھی بلاؤ اور راستے میں جو ملے ان کو بھی بلانا. بلانے کے بعد کہا کہ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر بھرا ہوا ہے. کہا کہ کھاؤ بیٹھ کر کے، یہ ولیمہ ہے. آج لاکھوں روپے ولیمے کے لیے کھانے میں نہیں، صرف فنکشن ہال میں خرچ کرتے ہیں. فنکشن ہال میں کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں جب دین کے راہ میں خرچ کرنے کی باتیں آئیں گی تو شاید کہ نہ نکل پائے وہ پیسے، لیکن اسراف میں، فضول خرچی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ کی رضا چاہنے والا ہے کوئی اس دنیا میں؟ جن کے ولی میں اتنے آسانی سے برتے جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ولیمہ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر صحابہ، تاجر، اور وہ تاجر کہ جن کی تجارت کے چرچے عام تھے صحابہ کی زندگی میں بھی اور آج تک بھی موجود ہے. ان کے اونٹ کے قافلے جب چلتے تھے سامانوں سے لدے ہوئے تو ایک لمبی قطار ہوتی تھی اس کی. وہ مالدار صحابی نکاح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. پتہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سادگی دیکھیے صحابہ کی زندگی میں. کہا کہ عبد الرحمن یہ تمہارے ہاتھوں میں یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نکاح کر لیا میں نے. کہا کہ مہر میں کیا دیا؟ کچھ نہیں پوچھا کس کو دعوت دیے تھے نہیں دیے تھے، کتنا خرچہ کیا، کتنے سارے رسوم و رواج تم نے کیے. کہا کہ مہر میں کیا دیا؟ چونکہ وہ اللہ کی جانب سے حق ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ تم عورتوں کو ان کا جو حق مہر ہے خوشی بخوشی ان کو عطا کرو. یہ اہم فریضہ تھا. اس اہم فریضے میں سب سے بڑی کنجوسی 5000 صاحب مہر کے لیے لکھ دیجیے، نقدی دے رہے ہیں ہم. 5000 ایک ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر کے ایک وقت میں کھا کے اٹھتا بندہ. جس کام کو فریضے کے طور پر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی بخوشی دو، اس کے لیے سنت کی ادائیگی. صاحب زیادہ مہنگا مہر نہیں رکھنا ہے، ہاں تھوڑا سا رکھو اور فوراً ادا کر رہے ہم. اور اس کے بعد کی مہنگائیاں نہیں دکھیں گی، اس کے بعد کی فضول خرچیاں، اس کے بعد کی اسراف نظر نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کہیں سفر پہ نکلے. کہا کہ جابر شادی ہوئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نکاح کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے مدینہ کتنے بڑا اس وقت تھا. جتنے میں آج مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی کی جتنی پوری ابھی اگر ناپ لیں گے تو جتنے میں ابھی مسجد نبوی ہے مدینہ اس وقت اتنا ہی بڑا تھا. خبر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح ہو گیا. کہا کہ کماری لڑکی سے کیے یا سیبہ سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں اور وہ یتیم ہیں، اب میرے والد گزر چکے.
والدین گزر چکے، لہذا ان کے لیے کوئی ایسے خاتون کی ضرورت تھی جو ان کو بھی سنبھال سکے اور میرے بھی کام آ سکے، اسی لیے میں نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ اگر میں کماری لڑکی لے کر کے آتا تو شاید کہ انہیں کی طرح یہ بھی کھیلنے کودنے میں لگ جاتی اور ان کی تربیت نہ ہو پاتی۔ دور اندیشی صحابہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے کیسے کیے، کتنے خرچہ کیا، کیا ہوا نہیں ہوا، مجھ کو نہیں دعوت دیے، کچھ نہیں۔ اتنا آسان آج کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے اپنے نکاح کو، شادی کو؟ رشتہ داریاں روٹیں گے، دوست احباب روٹیں گے، آس پڑوس روٹیں گے، دنیا روٹ جائے گی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کی بنیاد پر لوگ راضی نہیں تھے لیکن اللہ راضی تھا اس عمل سے، کہا کہ اللہ راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا جب اس عمل کو وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اور اگر کسی نے لوگوں کی خوشی کے لیے عمل کیا، اللہ کو ناراض کر کے، پھر اللہ بھی اس پر ناراض ہوگا اور بعد میں جا کر کے لوگ بھی اس پر ناراض ہوں گے۔ ہم لوگوں کی خوشیاں چاہنے کے لیے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو توڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو۔ سادگی کے یہ معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے نکاح کیے۔ ہمارے سامنے وہ تعلیمات آج نہیں ہیں۔ کیوں صاحب؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ دوسروں پر چاہے ظلم ہو اس کی وجہ سے رسوم و رواج کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے، اور ڈھیر لگ گیا اس وجہ سے اتنی چیزیں یاد بھی نہیں ہو سکتی نا، کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اس آسان معاملے کے لیے کتنے سارے رسوم و رواج کو بھر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا منگنی کے تعلق سے۔ منگنی یہ اسلام کا ایک جائز طریقہ ہے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ شادی کے لیے ظاہر سی بات ہے دونوں خاندان والے بات چیت کریں گے، لڑکا لڑکی کو دیکھے، یہی اہم معاملات ہوتے ہیں اس میں، اور بات متعین ہوتی ہے کہ ہاں بھائی فلاں دن نکاح ہونا ہے، یہ جائز طریقہ ہے، بالکل اتنا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو فضول خرچیاں اس میں ہوتی ہیں اور اسراف ہوتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہلدی کی رسم، ہندوانہ رسم ہے پورا خود، اور ہلدی والے دن سب ہلدی رنگ کے وہ یلو کپڑے پہنیں گے۔ کہاں سے لے کر کے آئے ہم؟ خوشی کے نام پہ؟ ہمارے اسلام نے خوشیوں کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا تھا۔ ہلدی کے نام پہ ہم یلو کلر کے سارے لوگ گھر کے کپڑے پہنیں گے۔ دیکھیے اپنے معاشرے میں، اور ہلدی کی رسم بھی ہو رہی ہوتی، اور اسی ہلدی کے رسم والے دن میں عجیب اتفاق ہے، یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو میں یہاں سنا، سانچک کا واقعہ۔ اگر ختم ہوتا جا رہا تو اللہ رب العالمین خیر فرمائے ہمارے لیے کہ اور بہتری آئے اس میں۔ سالی آتی ہیں اور اپنے ہونے والے بہنوئی کا جو ابھی ہوا بھی نہیں ہے، بغیرتی کی انتہا، انگلیاں پکڑ کر کے کھینچنا، پھر اس پہ نہ جانے پیسے کا لٹانا اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ کس اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں یہ؟ کون سا عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ؟ حرام کاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہوتی ہے اس میں، اور بے پردہ خواتین ساری نظر آتی ہیں اس معاملے میں۔ ہم نے شادی بیاہ کے نام پر رسم و رواج کو ایسے بھر دیا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے گھرانے کے نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات ہیں۔ مہندی کی رسم، بھائی مہندی لگانا یہ خواتین کے لیے ایک جائز عمل ہے، خواتین کے لیے ایک جائز عمل ہے، لیکن اس کو رسم کے طور پر نبھانا اور اس میں خرافاتیں انجام دینا، آج وہ بھی ایک رسم چل پڑی ہے۔ جوڑے کی رقم، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نکاح کر رہے ہیں، اتنے محتاج ہو گئے آپ کہ اپنے پہننے والے کپڑوں کے لیے پیسے بھی لڑکی کے یہاں سے آپ کو چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اتنا لاچار اور مجبور بنا دیا کہ شادی کے لیے آپ کے پاس پہننے کے لیے جو جوڑا ہونا چاہیے تھا وہ بھی پیسے لڑکی والے کے یہاں سے لے کر کے آپ خریدیں گے۔ کچھ تو اپنی نفس کی عزت کا خیال رکھو۔ اللہ نے اگر ہاتھ پیر دیے ہیں، صحیح سالم ہیں، تو آپ فخریہ انداز میں کہہ کر کے کہیں کہ میں اپنے ایک خرچہ اپنی ہونے والی بیوی کے نہ تو گھر پہ ڈالوں گا نہ اس کے کسی رشتہ دار پہ ڈالوں گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ خرچ کرنے کی ذمہ داری تو مردوں پر تھی، اور پورے کے پورے ایک ٹکے کا خرچ عورتوں کے اور لڑکی کے گھرانے پر نہیں تھا۔ لیکن آج لڑکی والوں سے پوچھیے کہ کتنے خرچے ہوتے ہیں آپ کے نکاح کے اور آپ کی بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں۔
सेहरा बंदी, दूल्हा बनेंगे तो सेहरा बांधेंगे, और वो सारे मामलात, हार पहनाना, पैसों के भी हार पहनाए जाते हैं और फूलों के भी हार पहनाए जा रहे हैं। भाई सादगी का मामला है, सादगी से इस मामले को अंजाम दिया जाए, ना कि गैरों की तरह कि भाई वो लोग ऐसे करते हैं तो हम क्यों ना करें। निकाह के वक्त कलमा पढ़ाना, हमारे पास मुसलमान भाइयों के यहाँ पता नहीं वो उनके दूल्हा दुल्हन जो है पहले काफिर होते हैं, क्या पता कि निकाह के वक्त उनको याद आता कि भाई इसको मुसलमान बनाओ, पहले कलमा पढ़ा रहे निकाह के वक्त, कलमा पढ़ो जी। अभी तक मुसलमान नहीं था, मुसलमानों को कलमा पढ़ाया जाता, गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया जाता, और एक एक ने 6 कलमे पढ़ाए जाते। हम तो कलिमा शहादत ही जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तालीमात तो ये सब नहीं है। कलिमे पढ़ाए जाना निकाह के मौके पर, छुहारे लुटाते, निकाह हुआ छुहारे लुटा रहे हैं, किस लिए भाई? उस नेमत की भी बेहुरमती। बाज़ जगहों पे बाकायदा छीनता जाता है, ऐसे करके उठाते हैं, ऐसे फेंकते, और लूटने वाला लूट रहा होता है। छुहारे लुटाने की बाकायदा एक रस्म जारी कर दी है। उसके अलावा सलामी पेश करना, दूल्हा बाबू बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम पैसे, अस्सलाम वालेकुम पैसे, शादी ब्याह कर रहे हैं, बैठे हैं, सलामी ले रहे हैं, दूध पिलाई, दूध भी पिलाई चल रही है, दूल्हा बाबू बैठा हुआ है, घर की खवातीन आ रही हैं गिलास में दूध ले लेकर के, और लड़के का बहनोई वहां बैठा हुआ बगल में। उसके बाद दूध पिएगा, गिलास बहनोई के हाथ में, और वो चांदी के प्याले होते हैं, और जितने चांदी के प्याले आएंगे सब बहनोई को, वो उनका हक है, दूध दूल्हे को, बाकी चीजें उनको। ये रस्म चलाई जा रही, बाकायदा ये मौजूद है। बैंड बाजे, और उसके बाद आतिशबाजियां, आतिशबाजियों पे लाखों रुपए का खर्च, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्यों साहब? हाँ निकाह हुआ है हमारा, सुन लो दुनिया वालों, देखो हमने निकाह कर लिया। मुजरा और अपने पास मरफा का डांस, वो ढोल धमाके और भंगड़े डाल रहे हैं, और मरफा डांस चल रहा है। इस्लाम की तालीमात है ये सब। खुशियों मनाने के नाम पे आप जो मर्जी आए वो करेंगे। क्या इस्लाम ने हमें ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया इस मामले में? लड़की को कुरान के साए में रुखसत करना, निकाह हो गया, अब रुखसती हो रही है, लड़की को कुरान के साए में रुखसती करना। अल्लाह के बंदो, अगर कुरान की तालीमात पर अमल किए होते तो शायद कि कुरान के साए में रुखसत करने की नौबत न पड़ती। कुरान ऊपर रखे हुए हैं, या नहीं तो बहुत कुछ हुआ तो हाथ में पकड़ा लिए, बेटी कुरान लो, सब सामान बैग में पैक है, जा रहे हैं तब कुरान को हाथ में देंगे, बेटी कुरान लेके जाओ। अच्छी बात है, अगर आपको तालीम दी है बातें पढ़ने के लिए तो वो बेटी पढ़ेगी भी और उसको अमल भी करना चाहिए। लेकिन अगर तो ये रस्म के नाम पर कि मेरी बेटी कुरान के साए में रुखसत हुई है, बेटी कुरान पढ़ना नहीं जानती, बेटी कुरान को समझना नहीं जानती, बेटी कुरान पे अमल नहीं कर रही है, दूल्हा बाबू को कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कुरान के साए में रुखसत, सब बेड़ा पार। ये मामलात हैं हमारे मुसलमान भाइयों के। फिर उसके बाद मुंह दिखाई, दुल्हन को बिठाए हुए हैं, मुंह दिखाई चल रही है, और वहां न जाने कौन कौन आकर के मुंह देख रहा है, पैसे देके जा रहा है। गोद भराई, ये भी रस्म चली जा रही है। गोद भराई, दुल्हन बैठी हुई है, उसके गोद में कोई बच्चा ला करके रख दिया जाता, और फिर जब तक उसके हाथों कुछ पैसे नहीं पकड़ा करके उठाए जाएंगे तब तक, और इससे अकीदा बना लिया गया है कि गोद भराई इसलिए करी जा रही है ताकि इनके बच्चे हों। हमारा अकीदा इतना बिगड़ चुका कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से अपनी औलादों की तवक्को के बजाय हमने ये रस्म रवाज पे अपनी उम्मीदें बिठा ली हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जूते चुराई भी तो होती ना, और उससे पैसे। अब कहेंगे कि साहब इस्लाम ने इन सब चीजों को मना कहाँ किया है? हम कहते हैं कि इन सब चीजों को गैरों से हासिल किए हैं, वरना इस्लामी तालीमात में तो कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा की जिंदगी में, ताबईन की जिंदगी में, खैरुल कुरून में किसी एक में कोई एक तो शवाहिद मौजूद होते कि जी फलां चीज किया था इसलिए हम कर रहे हैं, फलां चीज किया था इसलिए हम कर रहे हैं। दलीलें हमें चाहिए इबादत के मामले में सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, लेकिन शादी ब्याह के जब मामला आए तो हम जो जी में आए हम वो करेंगे। ये रस्म रवाज अभी तो बाकी है, इंशाअल्लाह अगले खुतबे में बयान करेंगे कि जहेज का और बारात का जो मामला है इतना नासूर बन चुका है, कैंसर की तरह काम करने लगा है आज हमारे माशरे में, जिसकी बुनियाद पर न जाने कितनी बेटियां यूं ही
سسکتے ہوئے اپنی جوانی کی عمر کو گنوا رہی ہیں، کتنی بیٹیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہم سب ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ معاملات اور بڑھتا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل میں نہ جانے ہمارے مسلم معاشرے میں کتنی طرح کی تباہیاں اور بربادیاں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمارے سرپرستوں کو، جو ہمارے گارجین ہیں، جو اولاد والے ہیں، اے اللہ جب ان کی شادی بیاہ کے معاملات آئیں تو انہیں دین کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں شادی بیاہ کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے جو نکاح کے لیے تگودو اور کوششوں میں ہے، اللہ تو ان کے لیے اس معاملے کو آسان فرما دے۔ بار الہ تو نے تو آسان کیا ہے، لیکن ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے ان کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا ہے، تو ان کو توفیق اور ہدایت دے کہ وہ اپنے معاملات میں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے معاملات کو انجام دیں۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں دین سے قریب کر دے، تو ہمیں دین بیزار ہونے والوں میں سے نہ بنا، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہماری ذریتوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تو ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو اپنے کسی جائز کام کے لیے قرض لیے ہوئے تھے اور وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کا راستہ آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو گزر چکے، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، گناہیں تو ہوئی تھی انسان ہونے کے ناطے، اے اللہ ہم ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، صحیح اسلام کی تعلیمات پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔